جی میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ادا کرنے سے بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے؟ جی، اس بھائی کا سوال ہے کہ وہ کون سے ایسے کلمات ہیں جن کو ادا کرنے سے کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو وہ کلمات ہیں، عربی کلمات ہیں: اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں. کیا جو آپ نے کلمات بتائے ہیں جی اگر ان کا صرف زبان سے ہی ادا کر لیا جائے تو اتنا کافی ہوگا؟ جی، جو کلمات ہیں، یہ کلمہ شہادت ہے، یہ صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ یہ زبان کے ساتھ یہ دل سے بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں. اور جو شخص یہ صرف زبان سے اس چیز کا اقرار کر لے لیکن دلی طور پہ وہ تسلیم نہ کرے تو ایسا بندہ منافق ہے، ایسا بندہ اسلام کے دائرے میں نہیں بلکہ وہ منافقت کے زمرے میں آئے گا. جی، گونگے آدمی کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا کہ کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جی، گونگے آدمی کا مسلمان ہونا کیسے معلوم ہو؟ تو یہ اس طرح معلوم ہوگا کہ وہ زبان سے کیونکہ کہہ نہیں سکتا تو وہ اپنے اشاروں میں کہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے آخری نبی اور خاص بندے ہیں. اور وہ پھر دل میں بھی یہ ارادہ کر لے کہ میں اس بات پر قائم رہوں گا. اس طرح ہمیں معلوم ہوگا کہ گونگا آدمی کا مسلمان ہونا ہمیں اس طرح معلوم ہوگا. جی، کیا اسلام میں مشکلات ہیں؟ جی، اسلام میں مشکلات نہیں ہیں بلکہ اسلام ہمیں آسانی کا درس دیتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، لیکن ایک جگہ ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت آدمی کے ساتھ، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ مشکلات کا ارادہ نہیں رکھتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری، آسانی کے حوالے سے بات ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 2 صحابہ کو یمن میں بطور حاکم بھیجا اور فرمایا کہ اے صحابہ، میں تمہیں وہاں حاکم بنا کے بھیج رہا ہوں، لیکن وہاں جب تم جاؤ تو وہاں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنا بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، تاکہ وہ دین کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوں، اور اپنے درمیان بھائی چارہ رکھنا. تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین ہمیں آسانی کا درس دیتا ہے، قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث شریف کی روشنی میں بھی. جی، اگر اسلام میں مشکلات نہیں ہیں تو پھر نماز کیوں فرض کی؟ جی، سوال بڑا اچھا ہے کہ اگر مشکلات نہیں ہیں اسلام میں تو ہم پر پھر 5 وقت کی نماز کیوں فرض کی گئی، جبکہ اس میں پہلے وضو کرنا، پھر اس کے بعد قیام، قرات، تو وہ مشقت انسان کے لیے تو ہے. تو اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، جبکہ مختصراً میں بتاؤں گا کہ ہم پر 50 نمازیں فرض ہوئیں. سب سے پہلے 50 نمازیں ہم پر فرض ہوئیں، پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تخفیف کروائی تو وہ 50 سے 45 ہوئیں، 40 ہوئیں، 35 ہوئیں، اس طرح کم ہوتے ہوتے جب آخر میں 5 رہ گئیں تو پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی تھی کہ میں اللہ سے ان میں بھی تخفیف کرواؤں. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہم اپنی امت پر یہ یقین تو تھا کہ یہ 5 نمازیں تو پڑھ ہی لے گی میری امت. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزہ ہے، نماز ہے، اس میں مشقت ہے کہ بھوکا رہنا 13-14 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ،
اور نماز کے لیے بھی مشقت ہے انسان کے لیے، تو اس کا یہ دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان یہ اعمال اپنے لیے کرتا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں کرتا۔ اللہ کو تو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ جیسے ایک طالب علم ہے، وہ اپنے لیے پڑھتا ہے، وہ اپنے لیے پڑھتا ہے کہ میرا فیوچر سیکیور ہو جائے، میرا فیوچر وہ اچھا رہے، مجھے اچھی بعد میں نوکری ملے، میری کوالیفیکیشن اچھی ہو، وہ اپنے ذات کے لیے پڑھتا ہے۔ اسی طرح انسان مومن وہ اپنے لیے اعمال کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے اچھے اعمال کرتا ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے برے اعمال سے پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اب ایک اور بڑی مزے کی بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دنیا دی ہے، اب اس دنیا میں پھر رہنے کے کچھ اصول بھی ہیں۔ جیسے ایک طالب علم ہے، وہ سارا سال پڑھتا ہے، تو کلاس کے کچھ اصول ہوتے ہیں یا ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، امتحانات کی، ایگزامز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ، ایک بچہ، ایک طالب علم سارا سال تو پڑھتا رہے، سارا سال محنت کرے، اور جب اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا موقع آئے تب وہ کہے جی میں نہیں کرتا۔ امتحانات دینے کا جب وقت آئے وہ کہے جی میں نے امتحان نہیں دینا۔ فائدہ بھائی تیری پڑھائی کا، جب تو امتحانات کے وقت میں امتحان نہیں دے رہا تو پڑھائی کا فائدہ۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اگر ہم اس زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو ہمیں اس زندگی کا فائدہ ہوگا۔ جس طرح وہ بچہ اگر امتحانات کے وقت میں امتحان دے گا تو اس کے اچھے رزلٹ آنے کے امکان ہیں، اسے اچھی ڈگری ملنے کی، اچھی نوکری ملنے کی مستقبل میں اس کے چانسز بڑھتے ہیں۔ اسی طرح انسان اگر اس دنیا کے اندر رہتا ہوا وہ اچھے اعمال کرے گا تو پھر اسے آخرت میں ریوارڈ ملے گا، اسے آخرت میں ایک انعام ملے گا، وہ جنت کی صورت میں ہے، اسے آخرت میں پھر جنت ملے گی۔ اگر وہ یہ زندگی کو بے مقصد گزار دے گا تو پھر اس کا فائدہ ہی نہیں، اس زندگی میں بھی اس زندگی میں بھی۔ تو اسی لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برے اعمال سے بچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ۔